السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 48، لفظی ترجمہ۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفسن، کوئی شخص، ان نفسن، کسی جان کو، شیئن، کچھ، ولا یقبل، نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، ان کی مدد کی جائے گی۔ روٹ ورڈ واتقوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، یومن، اس دن سے، کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ لا، نہیں، تجزی، کام آئے گا، جیم زا یا، جزا، جزا کے بعد ان آئے جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف سے ادا کر دیا، اس کی طرف سے کافی ہو گیا۔ لا تجزی، نہ کافی ہوگا، نہ کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی جان، کوئی شخص، النفسن، کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی، کوئی بھی کچھ نہیں دے سکے گا، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا۔ روٹ کیا ہے؟ قاف با لام، منہا، اس سے، کس سے؟ نفس سے۔ شفاع، کوئی سفارش، شفاعتن کا جو روٹ ہے شین فاعین ہے، شفاع یشفع شفاعن، شائن کا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا کر اسے جوڑا بنا دیا جائے، یعنی ایک چیز ہے دوسرے کے ساتھ ملا کر جوڑا بنانا۔ مثلا میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے، ایک پین ہے، اور میں جب اس کے ساتھ دوسرے کو ملاؤں گی تو یہ جوڑا بن جائے گا، تو اس جوڑا بنانے کو شفاع کہتے ہیں۔ شفاعت کیا ہے؟ ایک انسان مقدمہ اکیلا لڑ رہا تھا، دوسرے نے آ کر اس کو سپورٹ کیا، تو کسی کو سپورٹ دینا یا پھر خاص طور پر اس کا وسیلہ بننا، اس کا مددگار بننا۔ ولا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، اخذ یؤخذ، لینا، پکڑنا، حسی اور معنوی دونوں طرح سے، یعنی کسی کی قلم پکڑنا، اخذت قلم، یہ تو حسی چیز ہے، قلم نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی سے کوئی کانسیپٹ لینا، آپ کے دماغ میں کوئی چیز آئی یا آپ مجھے کچھ بتا رہے ہیں، علم لے رہے ہیں نا، جو میں بول رہی ہوں آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں آ رہا، لیکن آپ یہ لے رہے ہیں، تو یہی معنی ہوتا ہے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک اپنے نفس کی پکڑ میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو جان سے کہا، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی ان کی شیئا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی ان کی شیئا، اے صفیہ پھپھو، اے فاطمہ بیٹی، میں آپ کے قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ دنیا میں جو مجھ سے مانگتی ہو مجھ سے لے لو، وہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو جب ہم سب کا انجام اور واپسی اسی طرف ہے تو پھر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ قیامت کی۔ نمبر 1، نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کے اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 2، کسی گرفتار شخص کو چھڑوانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے۔ یہ دنیا میں تو یہ کام ہوتا ہے نا، لیکن آخرت میں نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی گئی کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، المدثر سورت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر
255 کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی دے گا۔ ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی وہ دن جب آئے گا تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی تمہارے باپ دادا یا پردادا اگر نبی تھے، تم پوتے یا پرپوتے تھے، پوتے بن کر بھی ان کے سامنے آ جاؤ، تمہارے دادا پردادا تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھ لو، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، نہ گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے، نہ گناہ بخشوا سکیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کیے کے ذمہ دار خود ہوگے۔ پھر اسی طرح فلا یقبل شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش۔ یہ بھی یاد رہے، کل قیامت کو کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بول نہیں سکے گا، نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کس کے پاس بدلہ ہوگا؟ کیا وہ جائیداد اٹھا کر وہاں لے آئیں گے، یا اس کے پاس کوئی چیک بک ہوگی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے۔ اللہ نے یہی کہنا ہے نا کہ یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ تم نے فلاں پہ ظلم اور زیادتی کی، تو اب اس کا بدلہ دو۔ تو کیا بدلہ ہوگا؟ دنیا میں تو پیسے چل جاتے ہیں نا، لیکن یہاں عدل سے مراد یہی ہے، اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے، اس کے عوض اگر کوئی جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے تو وہ مراد ہے دنیا میں چل جاتے ہیں۔ دنیا میں رشوت بھی بعض لوگ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیسے اس کو عطا کرنا ہے؟ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یوں کرنا ہے، جس پر اس نے زیادتی کی ہوگی اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور بالفرض اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے۔ تو یہی طریقہ ہے، سمجھ رہے کہ یہی طریقہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یہی انصاف ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، اور پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کہیں مار پڑ رہی ہوگی اور کہیں پھٹکار پڑ رہی ہوگی، کہیں سزا دی جا رہی ہوگی، تو کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بے سینگ بکری کو سینگ عطا کر دیں گے اور اس کا بدلہ اس سے دلوایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو یاد رکھو، وہ دن بہت سخت ہوگا۔ تم اس بات پر فخر نہ کرو کہ ہمارے دادا پردادا نبی تھے اور ہم کو بخش دیا جائے گا، ہم جو مرضی کریں۔ نیک کام کرو گے دنیا میں، پھر اگر نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، تب جا کے جنت ملے گی، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کے سہارا لے کر جینا چاہتے ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ پیر صاحب ہمارے سفارشی ہیں، قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو یہود ہیں، لن يدخل الجنہ، یعنی یہودوں کا عقیدہ تھا، نصارہ کہتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور آج ہمارا بھی خیال یہ ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم بخشی ہوئی امت ہیں، ہم نبی کی امت ہیں، وہ خود ہی ہماری سفارش کریں گے۔ وہی عقیدہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، وہ کہتے تھے سولی پہ چڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑی محبوب قوم ہے، دنیا میں اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے، انسان اس قدر مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں سزا دینی چاہی تو میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ اچھے عمل کر لو، نیکیاں کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اس کی عبادت کرو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذابوں سے بچا سکے، اللہ کے جہنم سے بچا سکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان نیک کام کرے، لیکن دنیا میں بنی اسرائیل کا یہی عقیدہ ہے
تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں اور قیامت کے دن سے ڈریں اور نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ جو بھی سنیں پڑھیں، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔